باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مائی اکیڈمی کے معزز ساتھیوں السلام علیکم۔ دوستو، جیسا کہ آپ کا معلوم ہے کہ میٹرک کے امتحانات کا سیزن پاکستان میں شروع ہو چکا ہے، ویسے طالب علموں میں بے چینی بھی بڑھتی جا رہی ہے۔ اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے کوشش کی ہے کہ میں ایک ایسی ویڈیو بناؤں جس میں آپ کو بتایا جائے کہ امتحان کے لحاظ سے کون سے سوالات اہم ہیں، کن کو آپ کو یاد کرنا چاہیے۔ آئیے سٹارٹ کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں اور سبسکرائب کر دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک وقت پر پہنچ سکے۔ اگر ہم چیپٹر نمبر 1 کی بات کریں تو اس میں بیالوجی کی شاخیں ہیں۔ اب شاخوں آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ بیالوجی کی جتنی بھی شاخیں ہیں اور جو ان سے منسلک دوسرے پیشے ہیں، شعبہ جات ہیں، ان میں سے لانگ سوال بھی ایک آتا ہے، اس کے علاوہ شارٹ سوال بھی آتے ہیں اور مروزی بھی آتا ہے۔ اس لیے اس پہلے چیپٹر کو جو شاخیں ہیں اس کو آپ نے اچھے طریقے سے یاد کر لینا ہے، دھیان سے اس کو دیکھنا تاکہ جو کوئی لانگ شارٹ سوال آئے وہ آپ ایزیلی اٹیمپٹ کر سکیں۔ اگر ہم اسی چیپٹر کے دوسرے امپورٹنٹ سوال کی بات کریں تو وہ ہے مسلمان سائنسدان۔ اس میں 3 سائنسدان ہیں، جابر بن حیان، عبد المالک اسما اور ابو علی سینا۔ ان تینوں کو آپ نے اچھے طریقے سے یاد کر لینا ہے۔ ان میں سے MCQs بھی آ سکتے ہیں اور شارٹ بھی سوال آ سکتا ہے۔ اگر ہم دوسرے چیپٹر میں اہم سوالات کی بات کریں تو اس میں ایسا کوئی اہم سوالات نہیں آتے، لیکن MCQs اور شارٹ ہی آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے آپ نے اس کو MCQs اور شارٹ کے حوالے سے ہی یاد کرنا ہے۔ اس میں کیا ہے کہ شارٹ وہ کوئی آپ کو ڈیفینیشن پوچھ لے گا، بایولوجیکل میتھڈ کی پرابلم کی پہچان کیا ہے، مشاہدات کیا ہے، ہائپوتھیسس کیا ہے، ڈیڈکشنز کیا ہے، اس طرح کے وہ سوال آپ سے پوچھ سکتا ہے۔ اسی چیپٹر میں ایک اور سوال ہے جس میں وہ بایولوجیکل میتھڈ کی بات کر رہا ہے، ملیریا کے بارے میں بتاتا ہے، تو اس کو آپ نے اچھے طریقے سے یاد کر لینا ہے۔ اس میں کیا ہوگا جی، اس میں MCQs آ سکتے ہیں اور شارٹ آ سکتے ہیں۔ MCQs کون سے ہو گئے؟ وہ پوچھے گا جی ملیریا کن 2 طالوی الفاظ کا مجموعہ ہے، کیونا درخت کیا ہے، کوئی نین کیا ہے، سنکونا کیا ہے، اس طرح کے وہ آپ سے نا سوال پوچھ سکتا ہے۔ تو پلازموڈیم کے بارے میں پوچھ سکتا ہے، اس لیے اس کو آپ نے یہ جو ٹاپک ہے اینڈ والا ملیریا والا، اس کو اچھے طریقے سے ریوائز کرنا ہے اور یاد کر لینا ہے تاکہ اس میں سے کوئی بھی MCQs مروزی وغیرہ آئے اس کو آپ اچھے طریقے سے اٹیمپٹ کر سکیں۔ اگر ہم چیپٹر نمبر 3 کی بات کریں تو یہ چیپٹر ہے بایو ڈیورسٹی کے بارے میں۔ بایو کہتے ہیں بیالوجی کو، ڈیورسٹی کہتے ہیں ورائٹی کو، یعنی کہ اس زمین کے اوپر اینیملز کی اور پلانٹس کی جتنی بھی ورائٹی پڑی ہوئی ہیں اس کو ہم بایو ڈیورسٹی کہتے ہیں، یعنی کہ اینیملز کتنے زیادہ ہے، کس قسم کے، کس طرح کے ہے، اس کے علاوہ پلانٹ جو ہیں، پودے ہیں، وہ کس طرح کے ہیں، کہاں تک پھیلے ہوئے، اس کو کہتے ہیں بایو ڈیورسٹی۔ تو اس لحاظ سے کچھ یہ چیپٹر پہلے 2 چیپٹروں کے لحاظ سے یہ چیپٹر تھوڑا سا امپورٹنٹ ہے۔ آئیے بات کرتے ہیں چیپٹر کے اوپر۔ تو پہلا سوال جو آ سکتا ہے وہ یہ ہوگا، بایو ڈیورسٹی کی تعریف کریں اور اس کی اہمیت بیان کریں۔ تو آپ نے یہ کیسے لکھنا ہے؟ سب سے پہلے ڈیفینیشن لکھنا ہے بایو ڈیورسٹی کی۔ تو اس کو بتانا ہے کہ بایو ڈیورسٹی 2 الفاظ کا مجموعہ ہے جس میں ایک لفظ ہے بایو اور دوسرا ڈیورسٹی، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد اس کے آپ نے اہمیت بیان کرنی ہے، اور جب اہمیت بیان کرنی ہے تو کوشش کرنی ہے اہمیت پوائنٹس میں لکھیں، نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3، اس طرح پوائنٹس میں اہمیت لکھیں۔ اس کے بعد والا جو سوال ہے وہ ہے جی کلاسیفیکیشن کی ڈیفینیشنز آپ نے لکھنی ہے۔ ڈیفینیشن اس کی کیا ہوگی؟ جانداروں کو ان کی خوبیوں کی وجہ سے، مشابہات کی وجہ سے، جو ان میں اختلافات ان کی وجہ سے مختلف گروپوں میں تقسیم کرنے کا عمل کلاسیفیکیشن کہلاتا ہے۔ اسی طرح آپ نے کلاسیفیکیشن کی اہمیت بیان کرنی ہے۔ کلاسیفیکیشن کے بعد جو ہمارا تیسرا سوال ہے وہ ہے کنگڈم سسٹم۔ اب آپ اگر دیکھیں تو اس میں 2-3 کنگڈم سسٹم ہے، 2 کنگڈم سسٹم ہے، 3 کنگڈم سسٹم ہے۔ 2 کی بات کریں تو اس میں پلانٹائی آئے گا جس میں پلانٹ ہے، اینیمیلیا جس میں اینیملز آتے ہیں۔ اس میں 2 ٹرمز استعمال ہوئی ہیں جس میں ایک ہے آٹوٹراف اور دوسرا ہیٹروٹراف۔ آٹوٹراف وہ جاندار ہوتے ہیں جو اپنی خوراک خود تیار کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ہیٹروٹراف وہ ہوتا ہے جو اپنی خوراک خود تیار نہیں کر سکتے۔ تو 3 کنگڈم سسٹم ہے، 3 کے بعد آگے 5 کنگڈم سسٹم ہے۔ اب نیچے اگر آپ دیکھیں تو لکھا ہوا ہے جی 5 کنگڈمز۔ اس میں کنگڈم مونرا، کنگڈم پورٹسٹا،
کنگڈم فنجائی، کنگڈم پلانٹی اور کنگڈم اینیمیلیا۔ تو یہ جو سوال ہے اس کو آپ نے اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے، یہ اکثر لانگ سوال میں آتا ہے، تو اس لیے اس کو آپ نے اگنور نہیں کرنا۔ اگر اس کے بعد ہم نیکسٹ آگے جو سوال ہے اس کی بات کریں، بائنومیل نومنکلیچر۔ بائنومیل نومنکلیچر تو یہ کیا ہے؟ یہ جس جاندار کو سائنسی نام دینے کا ایک طریقہ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اس کے کچھ اصول ہے لکھنے کے۔ تو کیا اصول کیا ہیں جی؟ عام طور پہ جب سائنسی نام لکھے جاتے ہیں تو ٹیڑھی لکھائی میں لکھے جاتے ہیں، جس کو ایٹلک فونٹ بھی کہتے ہیں۔ اس کے بعد نیچے ایک اس کا اصول ہے کہ آپ نے پہلا جو حرف ہے ہمیشہ بڑا لکھنا ہے، اس کے بعد تیسرا اصول، اس طرح یہ تینوں جو اس کے رول ہیں وہ اچھے طریقے سے یاد کرنے ہیں۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں جنگلات کے بارے میں، جنگلات کا کٹاؤ، وجوہات اور اثرات۔ یہ بھی امپورٹنٹ سوال ہے، اس کو بھی اب اچھے طریقے سے یاد کرنا، یہ اتنا مشکل نہیں ہے۔ جنگلات ہم کیوں کاٹتے ہیں آپ کو پتہ ہے؟ فرنیچر بنانے کے لیے، لکڑی کا دوسرا سامان بنانے کے لیے، زمین بنانے کے لیے، لینڈ خالی کرنے کے لیے، تاکہ اس میں رہائش بنا سکیں۔ اس کی وجوہات کیا ہے، اثرات کیا ہے؟ موسم تبدیلیاں آ رہی ہیں اس کی وجہ سے، ٹھیک ہے، موسم چینج ہوں گے اس کی وجہ سے، آلودگی زیادہ بڑھتی جا رہی ہے، اس طرح کا یہ اس کو آپ نے اچھے طریقے سے یاد کر لینا اور پوائنٹس میں لکھنا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو لائک کر دیں، سبسکرائب اور شیئر کر دیں، تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک وقت پر پہنچتی رہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کوئی کمنٹس دینا چاہتے ہیں تو وہ کمنٹس باکس میں کمنٹس لازمی دیجیے گا۔